اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو سورۃ الکافرون ہے نا جی، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں، رات کو سونے سے پہلے میں پڑھ لیا کروں۔ آپ فرمایا سورۃ الکافرون رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے بیزاری ہے، یعنی تجدید ایمان ہے اس میں، شرک سے بیزاری ہے اس میں۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن دارمی میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا یہ شرک سے آزاد ہو گیا یہ بندہ۔ اور پھر ایک اور شخص کو سنا وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی اس پہ۔ یہ جوڑا ہے اس اعتبار سے، اس میں شرک سے برات ہے اور اس میں اقرار توحید ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ تو آئے گی جب میں انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کروں گا۔ تو یہ ایسا جوڑا ہے محبوب نبی علیہ السلام کو کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ پھر طواف کعبہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام طواف کعبہ کے بعد جو 2 نفل پڑھا کرتے تھے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، اور بعض روایتوں میں آتا ہے پہلی میں سورہ اخلاص اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون۔ یہ ترتیب والا بھی دھوکہ ہی دیا ہوا ہے نا، میرا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہے قرآن الٹا پڑھنا، ٹھیک ہے؟ وہ تو قرآن خود الٹا ہے اس اعتبار سے کہ جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ پارہ نمبر 30 میں ہیں، اور جو 13-14 سال بعد نازل ہوئی ہیں وہ پارہ نمبر 1 میں ہے۔ تو وہ الٹا قرآن پڑھنا یہ نہیں ہوتا، ترتیب کو بدل کے بھی پڑھے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی، دوسری میں سورہ آل عمران پڑھی۔ تو مصحف کی ترتیب سے کوئی پلٹ کے بھی قرآن پڑھ لے تو الٹا قرآن شمار نہیں ہوتا، وہ نہ اس پہ سجدہ صاحب واجب ہوگا بلکہ یہ سنت ہوگی۔ باقی صورتوں کے فضائل پہ میرا مسئلہ نمبر 112 A B C 3 ہے، 12 صورتوں کے فضائل کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی ان سے کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی پرستش نہیں کرتا نہ کروں گا جن کی تم پر پرستش کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی یہ ہٹدھرمی کے ساتھ رہو گے تو پھر تم اسی شرک میں مبتلا رہو گے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور دوبارہ میں کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی عبادت نہیں کرنے والا، ہرگز عبادت نہیں کرنے والا ان معبودوں کی جن کی تم کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی کوئی نظر آ رہا ہے کہ تم اس رب کی خالص توحید کے ساتھ عبادت کرو گے کہ جس کو میں پوجتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ لیکن یہ اتنے غصے والی باتیں، اتنی اسٹریٹ فارورڈ باتیں، میٹھی میٹھی باتیں نہیں، اس کے پیچھے میٹھی میٹھی باتیں ہیں، یہ کنکلوژن ہے ان کا۔ آخری درجے میں جب دائی اپنی حجت تمام کر دیتا ہے پھر وہ یہی کہتا ہے بھئی لکم دینکم ولی دین۔ اللہ معافی دے، آپ کے علماء لکم دینکم ولی دین جو ہے نا ایک دوسرے فرقوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، یعنی آپ کسی کو بتائیں کہ یار یہ لکھا ہے قرآن میں، لکھا ہے بخاری مسلم میں، جب وہ بالکل لاجواب ہوتا ہے کہتا ہے لکم دینکم ولی دین۔ حالانکہ دین تو دونوں کا ایک ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو دین اسلام ہی ہے نا۔ یہ تو اسلام کے فرقے ہیں یا اسکول آف تھاٹ ہیں یا مذاہب ہیں، یہ دین تو الگ الگ نہیں ہے۔ کوئی کہ جی بریلوی ایک علیحدہ سے دین ہے، دیوبندی علیحدہ سے دین ہے، اہل حدیث دین ہے، یا شیعہ ایک علیحدہ سے دین ہے۔ یہ سب کے سب لوگ ویسے باقیوں کو اپنے علاوہ بے دین ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب مذاہب ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں۔ نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سارا دین ہی ان کے اندر ہے، البتہ یہ سارے کے سارے دین کے اندر ہیں، کسی کوئی چیز پازیٹیو ہے، کسی کی کوئی چیز پازیٹیو ہے، اور ماشاءاللہ نیگیٹو چیزیں ساروں میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلی صورت ہے سورۃ النصر، یہ مدنی صورت ہے۔ میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے یہ مکی صورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر دے رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ رسول اللہ کو فتح نصیب ہوگی۔ تو ان کی بات غلط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چیپٹر میں بالکل اینڈ پہ جا کے صحیح مسلم کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے آخر میں کون سی صورت نازل ہوئی تھی، مکمل صورت؟ تو شاگردوں نے کہا کہ وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح تھی۔ تو ابن عباس نے فرمایا ہاں یہی صورت تھی جو سب سے آخر میں قرآن میں نازل ہوئی، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو ڈاکٹر سرار صاحب کا موقف اس حوالے سے غلط ہے، اور یہ فٹ ان بھی بیٹھتی ہے یہ بات۔
کہ یہ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر تھی. اس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے, امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہاجرین سینئر صحابہ نے شکایت کی کہ ہمارے بچے بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں, لائق ہیں, لیکن آپ یہ اپنے باس کیوں بٹھا کے رکھتے ہیں ہر وقت, اور ہر مسئلے میں اس سے آپ مشورہ کرتے ہیں, حالانکہ اس کی عمر تو صرف 15 سال ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت 13 سال کے تھے وہ. تو حضرت عمر نے ایک میٹنگ کال کی تاکہ ان تک صحیح بات پہنچائی جائے. اس میں آپ نے سارے سینئر صحابہ کو بٹھایا, یہ صحیح بخاری میں ہے, اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا مجھے بتاؤ یہ جو سورہ النصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس کی تشریح کوئی شخص کرے, یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے؟ کچھ صحابہ نے تو کہا ہمیں پتہ نہیں ہے, حالانکہ سینئر تھے. یہ بھی آج بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو سفید داڑھی ہوگی, پوری زندگی کوئی گل سنی نہیں ہے. یار صحابہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے, سارے تو پڑھے لکھے نہیں تھے. کچھ نے کچھ خبر دی, کچھ نے کچھ بات کی, کچھ نے کچھ کی. سیدنا عمر نے مطمئن نہیں ہوئے. آپ نے اینڈ میں عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ بتاؤ اس کی تفسیر کیا؟ انہوں نے کہا اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر ہے. کیا فتح آ چکی ہے؟ قریش کو اللہ نے غلبہ دے دیا ہے, قریش کے دبدبے کی وجہ سے لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوں گے, اور حضور کو کہا جا رہا ہے اب آپ استغفار کریں, آپ کا وقت قریب آ گیا. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم قرآن کی اس صورت کی تفسیر میں بھی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے, اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر ہے. اور بخاری مسلم میں وہ حدیث بھی ہے نا, میں نے وفات النبی پہ پورا لیکچر دیا ہے, مسئلہ 163, کہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ خطبے میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا, چاہے تو وہ قیامت تک دنیا میں رہے, تو چاہے وہ اللہ کے پاس واپس آ جائے. تو بندے نے آخرت کو اڈاپٹ کیا, اللہ کے پاس جانے کو, ایک جنرل بات کی XYZ. تو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ تقریر سن رہے تھے اور سیدنا ابوبکر زارو قطار رو رہے تھے, اور کہتے ہیں ہم کہنے لگے اس بوڑھے کا سر جو ہے وہ دماغ سے ٹھیا گیا ہے. یہ نہیں, وہ آپس میں تو ان کی فرینڈ, میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا, ہم نے کہا یہ بوڑھے کا دماغ, لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو بوڑھے کو ہی بات سمجھ آئی تھی, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ نبی علیہ السلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے تھے, کیونکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو چکی تھی. لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے. سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, نبی علیہ السلام پہ جب یہ سورت نازل ہوئی نا تو آپ نے سورت کی تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عنقریب میری وفات کے بعد جس طرح لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوئے ہیں نا, میرے دین کو چھوڑ بھی جائیں گے. یعنی آپ کو تو نظر آ رہا تھا نا کہ بعد میں لوگ عرب قبائل مرتد ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل سے حضرت ابوبکر نے پورا سسٹم سنبھالا ہے. سر عمر سیریز دیکھ لیں, ہم بار بار کہتے ہیں اسلامک ریولوشن دیکھنی ہے. قطر والوں نے 30 اقساط پہ سیدنا عمر کی بایوگرافی پہ پوری ایک فلم بنائی ہے. اب تو ماشاءاللہ پوری اردو ڈبنگ بھی ہو چکی ہے. ہمارے واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کریں, یوٹیوب پہ کاپی رائٹس کا کلیم آ جاتا ہے اس لیے ہم نے اپلوڈ نہیں کی ہوئی ہے, تو آپ لوگ رابطہ کریں تو آپ کو 30 کی 30 اقساط مل جائیں گی اردو ڈبنگ کے ساتھ, سب ٹائٹل نہیں, اردو ڈبنگ کے ساتھ. تو اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے فلمائی ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور جب اللہ کی مدد آ پہنچے یا آ پہنچی اور فتح نصیب ہو گئی. فتح مکہ بھی ہو گئی, اس کے بعد غزوہ تبوک تو بہت بڑی فتح تھی کہ رومن امپائر سپر پاور بھاگ گئی. پہلے 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے وہ تبوک کے پاس آ گئے تھے, جب نبی علیہ السلام گئے تو وہ پہلے ہی لشکر لے کے بھاگ گیا, روپ پڑ گیا اس پہ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. کیونکہ قبائلی سسٹم تھا, جب قبیلے کا سردار مسلمان ہوتا تھا نا, پورے کے پورا قبیلہ کلمہ پڑھ لیتا تھا, پھر قبیلے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی. یہ ہے ویسے نیگیٹو چیز تھی, اسلام نے اسی چیز کو ختم کیا ہے. اسلام دور جدید کا خالق ہے. جو کتاب لکھی نا وحید الدین خان صاحب نے, کہ دور قدیم میں بادشاہ کا مذہب رکھنا آپ پہ واجب ہوتا تھا. یعنی رومن امپائر کا ہیڈ بت پرست تھا, پوری امپائر بت پرست تھی. جب کانسٹنٹائن 2 نے عیسائیت قبول کی, پوری رعایا کو مجبوراً عیسائیت قبول کرنی پڑی. اسلام نے اس کے خلاف بات کی ہے کہ ہر شخص آزاد ہے, اس کو حق ہے. لیکن قبائلی سسٹم تھا, تو وہ قریش کا غلبہ انہوں نے مان لیا.
بیعت کر لی کہ آپ ہمارے لیڈر ہو تو چلو آپ کا دین بھی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں تھا, کنوکشن نہیں تھی, اس لیے ہے نا قالت الاعراب آمنا, یہ پینڈو بادیہ نشین لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے ہیں. فرماؤ تم ایمان نہیں لائے, صرف اسلام لے کے آئے ہو. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کیا ہے, ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی ورڈک ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نبی اسلام پہ ڈائریکٹ ایمان لا رہے ہیں. کیوں؟ وہ قبیلے کے سردار نے کنوکشن والا ایمان قبول کیا, یا اس نے بھی نہ کیا ہو, قریش کے روب سے دب کے کیا ہو, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ پختگی دے دی. پھر یہ حقیقت بات ہے کہ رومن اور پرشین امپائر کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں 90% سے زیادہ تابعین نہیں جنگیں لڑی ہیں, صحابہ تو 10% بھی نہیں تھے. تو وہ ایمان تو تھا ان کے اندر, لیکن آہستہ آہستہ. تو تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر, تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے, اس کی حمد بیان کرتے ہوئے اس کی تسبیح کریں اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں. انہ کان توابا, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. نبی الاسلام بخشے بخشائے پھر بھی استغفار کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام فرمایا میں 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. 70 سے مراد کثرت. ہم نے صبح شام کے اذکار میں یہ وظیفہ 100 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ ڈالا ہوا ہے. اور اللہ کی حمد بیان کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر نبی الاسلام اپنے رکوع اور سجدوں میں بھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. ربنا کے ساتھ بھی آتا ہے, یعنی وہ استغفار کرتے تھے. 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یہ یاد کریں اور پڑھا کریں رکوع اور سجدے میں انشاءاللہ. اگلی صورت ہے سورہ اللہب. نبی الاسلام کا سگا چچا تھا. آپ دیکھ لیں اتنا پکا کافر ہاشمی ہونے کے باوجود یہ واحد شخص ہے جس کے نام پہ پوری سورت قرآن میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. اس سے پتہ چلا کہ نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر آپ کے کرتوت صحیح نہیں ہوں گے. اور اس نے نبی الاسلام کو بڑی تکلیفیں دی ہیں. مسند احمد میں آتا ہے نبی الاسلام, آپ کو پتہ ہے جب لوگ حج کے لیے آتے تھے, حج تو آپ کو پتہ ہے زمانے قدیم سے چل رہا تھا بگڑی ہوئی فارم میں, نبی الاسلام منا کے خیموں میں جا جا کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. پہلے تو آپ کے 13 سال بڑے ٹف گزرے ہیں. تو جس خیمے میں لوگوں کی ذہن سازی کر کے باہر نکلتے تھے, پیچھے سے ان کا چچا داخل ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو جو آیا یہ تو مجنون اور پاگل ہے, میرا بھتیجا ہے, میں اسے جانتا ہوں, یہ پاگل ہے, اس کا بیچارے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, تم اس کی بات کو سیریس نہ لینا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کتنی تکلیفیں نبی الاسلام نے کاٹی ہیں. اب ظاہر چچا سے لڑ بھی نہیں سکتے, رسپیکٹ کا رشتہ بھی ہے, بڑا بھی ہے. تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ کو اعلانیہ دعوت کا حکم آیا نا 3 سال کے بعد, تو نبی الاسلام صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے, جو آپ بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اس وقت عرب کا ایک کلچر تھا کہ جب کبھی اپنی قوم کو یعنی کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا نا, تو جس شخص کے پاس وہ خطرے کی خبر آتی تھی تو وہ اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے نا تو وہ اناؤنسمنٹ کرتا تھا یا صباحا, ہائے وہ بری صبح, یعنی وہ, اور اناؤنسمنٹ کرتا تھا کہ فلاں قبیلہ تم پہ حملہ آور ہونا. ظاہر لوٹ ماری کرتے تھے نا عرب کے لوگ. تو نبی الاسلام نے اس طریقے کو یوٹیلائز کیا جس طرح ہم یوٹیوب کو یوٹیلائز کر رہے ہیں پازیٹیو کام کے لیے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں یا صباحا, اور مولوی نے تہاڑی صبح بھی آخرت برباد کر چڑی جائے, باچے جاؤ, ٹھیک ہے نا, چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں. نبی الاسلام نے بھی اس وقت یہ ٹیکنالوجی یوز کی, آپ صبح پہ چڑھ گئے اور آپ نے یہ آواز بلند کی, تو سارے لوگوں کو جمع کیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے جب لوگ جمع ہو گئے باقاعدہ دعوت بھی کی, سیدنا علی کو گھر گھر بھی بھیجا, یعنی اکرام مسلم بھی کیا, جس طرح آپ کو ہم انشاءاللہ آج ختم قرآن کے اوپر بریانی کھلائیں گے انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والی ہے, جو کہ عرب کے کلچر میں تھا لوٹ مار والا, تو انہوں نے کہا آپ صادق اور امین, ہم نے آپ کو بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا, تو یقیناً آپ کی تصدیق کریں گے. تو آپ علیہ السلام فرمایا پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں, تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, ایک اللہ کو مانو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ساتھ ہی ان کے چہرے لٹک گئے, توحید کی بات سن کے چہرہ تو لٹکتا ہی ہے. تو یہ زیادہ خبیث تھا ابو لہب. تو اس نے نبی الاسلام کے بارے میں بکواسات کیے, آپ کو بددعائیں دیں, گالیاں دیں کہ تو نعوذ باللہ تیرے ساتھ یہ ہو, تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا. اب
اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر بڑا غصہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جس کا وہ حقدار تھا۔ نبی علیہ السلام تو آپ کو پتہ ہے ایک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ تھے، آپ وہ زبان کبھی اس طرح کی یوز نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اپنے کسی بندے کو بعد ازالی کا زنیم بھی کہہ دے کہ اس گستاخ کی تو اصل میں ہی خطا ہے، یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، یہ تو حلالی ہے نہیں ہے، ولید بن مغیرہ کو، اللہ تو اپنے بندوں کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے دفاع میں جو اس نے بدوائیں دی تھیں اس کانٹیکسٹ میں، یہ بعض کافر بھی صورت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی تو لینگویج ہی بڑی عجیب ہے، وہ تو بدوائیں، وہ تو ایک بوڑھی اماں کی طرح بدوائیں دیتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، ایک پورا کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر۔